اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور دلوں کے راز سے خوب واقف ہے۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے شب برات کے حوالے سے۔ ہم جو آپ سے بات کریں گے وہ قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ بات کریں گے، تو شب برات کی حقیقت کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو ہماری پوری بات سمجھ آ سکے۔ اس مہینے میں امت جو غلطی کرتی ہے وہ ایک بدعت کو مناتی ہے۔ اس رات ایسی تیاریاں ہوتی ہیں، ایسی تیاریاں شب قدر میں بھی نظر نہیں آتی، اور وہ ہے شب برات کو منانا۔ ایک رات جس کا نام شب برات رکھ دیا گیا ہے، اس کا اصل معنی نفرت والی رات ہے، نفرت کا اظہار کرنے والی رات۔ ہم اپنے بڑوں سے یا ارد گرد کے لوگوں سے جو سنتے آئے ہیں پہلے وہ سنیں، پھر اس کے بعد جو حقیقت پر مبنی بات ہے یعنی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے ہم آپ کو وہ بتائیں گے۔ شب برات ایک ایسی رات ہے جس رات انسانی زندگیوں کے بارے میں بہت اہم فیصلے ہوں گے۔ کون اس رات مرے گا اور کون جیے گا، اس دنیا میں کون رہے گا اور کون اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہے گا۔ اس رات قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، کون امیر بنے گا اور کس کا زوال شروع ہوگا، اور کن لوگوں کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس رات میں تقدیر کے کون سے فیصلے ہوتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہمارا نام بھی اس مردہ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہوا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس رات کون سے لوگ ہیں جن کی بخشش ہوتی ہے، اور کون سے بدبخت لوگ ہیں جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمیوں کی لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس رات کون سی خاص عبادات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مردوں کی لسٹ کیوں دی جاتی ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق ہونے کے ہیں، کیونکہ اس رات مسلمان گناہوں سے توبہ کر کے گناہوں سے بری ہوتے ہیں، اور بے شمار مسلمان اس رات کو دوزخ سے نکالے جاتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے۔ ارشاد ہوا آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں ان کے نام اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات سال بھر کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے اس رات کو خاص عبادات کرنی چاہیے۔ اس رات کو مغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میری ایک رات آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آ کر فرمایا، عائشہ کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سوچا کہ آپ اپنی دوسری بیویوں کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق جلوہ فرماتا ہے، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ہر گناہ گار کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ اس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی اور ہمیں بھی شب بیداری کرنے کی تلقین کی۔ یہ جو باتیں آپ سے بیان کی گئی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اپنے بڑوں سے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سنتے آ رہے ہیں، جبکہ ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں۔
یہ باتیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، جو روایات یہ بیان کرتی ہیں یہ ساری ضعیف روایات ہیں۔ اب بات کرتے ہیں شعبان کی رات فیصلوں کی رات ہے۔ اس حوالے سے اس رات بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، کون مرے گا، کون جیے گا، تقدیر کا فیصلہ وغیرہ وغیرہ، اور حوالے بھی دیے جاتے ہیں۔ سورۃ دخان سورت نمبر 144 آیت نمبر 3 اور 4، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اس رات ہم بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ دلیل پیش کرو کہ تمہاری یہ بات میں کس قدر سچائی ہے کہ اس رات کو ہی جو ہے وہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ آیت لا کر پیش کرتے ہیں، اور اس کا جواب تو خود قرآن پاک نے دے دیا۔ یہ رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہ رات رمضان المبارک میں آتی ہے، اور قرآن سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نازل کیا گیا تھا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو ایجاد کرتے ہیں تو پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن کی آیات اس میں فٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ فیصلوں کی رات شب قدر کی رات ہے، جس کا نام ہی قدر ہے، یعنی تقدیر والی رات۔ اور مہینہ کون سا؟ رمضان کا مہینہ۔ جو لوگ اس آیات کو لا کر شب برات پر فٹ کرتے ہیں وہ در حقیقت قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس روایت کی جس میں کہا گیا ہے کہ اس رات کو اللہ آسمانی دنیا پر آتا ہے، ایک آواز لگائی جاتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، میں معاف کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں۔ یہ روایات ضعیف روایات ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارا رب جو بلند مرتبے والا بابرکت ہے، ہر رات جب کہ آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کا جواب دوں گا، کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں تہجد کے وقت، اور صدا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، مجھ سے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں۔ پہلی روایات بیان ہوئی ہیں وہ ضعیف روایات ہیں، اور یہ روایات صحیح روایات ہیں جو آپ کے ساتھ اب بیان کی جا رہی ہیں۔ 15 شعبان سے پہلے آپ کو 2 کام کرنے ہیں، ایک ایمان کو مضبوط کرنا ہے، شرک اور فضول رسومات اور بدعات سے بچنا ہے، اور دوسرا دل سے کینہ اور بغض نکال کر پھینک دیں۔ اب بات کرتے ہیں نفل ادا کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا سال عبادت کی، تہجد بھی پڑھتے تھے اور شعبان کے روزے بھی رکھتے تھے۔ کیا صحابہ کرام نے اس رات کو خاص عبادت کی؟ تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، کسی ایک صحابی سے بھی 15 شعبان کو جاگنا اور 15 شعبان کا روزہ رکھنا ثابت نہیں، لہٰذا ہم محتاج ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ عبادت کرتے، لیکن کسی ایک صحابی سے بھی اس رات کا جاگنا، اس رات کا منانا، اس رات میں کسی بھی قسم کی عبادت کرنا ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سوجھ بوجھ عطا کرے اور بدعت سے اور شرک سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مکمل اور کامیاب مسلمان بنائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں۔